बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत क्या हैं जी, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक छोटा सी वजाहत कर दूं कि बाज़ हमारे जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, नाजरीन, वो इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि आप ये ना कहा करें जी आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, आप चूँकि बैरून मुल्क हैं तो ये बात ना कहा करें, ये जुमला ना बोला करें। तो उसका मतलब ये होता है जुमला बोलने का कि ज़ाहिर है हमारा जो चैनल है वो इस्लामाबाद बेस्ड है। ख़बरें मैं इस्लामाबाद से मुतालिक दे रहा हूँ, वहीं से ख़बरें आ रही हैं तो आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस एरिया में बैठा हूँ, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता दूँ कि मैं बैरून मुल्क हूँ, लेकिन ख़बरें हम पाकिस्तान से मुतालिक ही दे रहे हैं, बाकी भी देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही गर्मा गर्म है इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की, तो सारे का सारा इन्हिसार जो है वो 17 जुलाई पे मुनहसर है ज़िमनी इलेक्शन पे, इसलिए मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटी है वो नज़र आ रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, सब के सब हक़ाइक़ वो जा रहे हैं इमरान खान साहब की जीत की तरफ। पीटीआई जीत रही है और क्लीन स्वीप कर रही है ज़िमनी इलेक्शन में, इसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी। तमाम प्राइवेट, निजी प्राइवेट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं और ऑफिशियल्स हैं, नॉन ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल, जितने भी सर्वे हुए हैं उस सर्वे के मुताबिक, और ख़ास तौर पे सहाफ़ती जो सर्वे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके मुताबिक भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने दिया जाएगा, ये है असल सवाल। और क्योंकि हम ज़रा देख लेते हैं कि इस वक्त ये इंतखाबात जो हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं और रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये भी आपसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला सवाल ये है कि न्यूट्रल के लिए ये बहुत मुश्किल तरीन इलेक्शंस हैं। अगर तो न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल है फिर तो कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो भी जीते वो उसका हक है और अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए, उनको जाना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमती इत्तेहाद है वो ये कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई सिग्नल नहीं है कि जिससे साबित हो कि न्यूट्रल है, और इसीलिए जो न्यूट्रलिटी है वो अभी तक उसका इम्तहान 17 जुलाई को ही होगा। और ग्राउंड पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें तो अभी तक ये साइंस मौजूद नहीं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी न्यूट्रलिटी सिर्फ वही नहीं है कि एक ही तरफ इशारा जाता है कि जी वो न्यूट्रल है या नहीं। तमाम इदारे जो इस इलेक्शन में जो इन्वॉल्व हैं, जिनका अमल दखल है, वो सब के सब न्यूट्रलिटी उनकी चेक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नंबर 1, क्या वो न्यूट्रल है? तो वो 100% न्यूट्रल नहीं है, वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है मुस्लिम लीग नवाज की फतह के साथ। इसमें 1% भी शुबा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे उसका साइन क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को अहम ओहदा दिया गया और इसी दौरान दिया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो इस बात की गारंटी देता है कि इसमें पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो इलेक्शन पे असरअंदाज हो। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही अपनी अहलिया के लिए एक ओहदा कबूल कर रहे हैं तो उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर ज़िला इंतज़ामिया जो है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो क्या कर रहे हैं? ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी मुस्लिम लीग नवाज के हक़ में इस्तेमाल हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है 1% भी। और उसमें साथ साथ एक और चीज़ एडअप हो गई है कि मिनिस्टर्स नहीं जा सकते थे, अब वज़रा जो हैं वो इस्तीफ़े दे के उन हलकों में पहुंच चुके हैं। इस्तीफ़े हैं उनके ज़ुबानी जमा खर्च वाले, तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पेट्रोल में इस्तेमाल हो रहा है, वो सब कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जी। लिहाजा वज़रा भी पहुंच चुके हैं, ये न्यूट्रलिटी आप अंदाज़ा कर लें। उसके बाद है पुलिस, क्या पुलिस न्यूट्रल है? बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त जो आईजी पंजाब जो हैं उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो जब से ये रिजीम आई है तब से ना तो चीफ सेक्रेटरी हिदायत दे रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया को और डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, कमिश्नर्स को, और दूसरी जानिब आईजी साहब
انسٹرکشن دے رہے ہیں پولیس کو، تو وہ نیوٹرلٹی نہیں رہی۔ اگلی بات جو ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، برائب کیا جا رہا ہے، اور ان کے کام جو ہیں بلینک آرڈرز ہیں کہ جناب ہر صورت میں جو بھی کام ہے وہ کر دیں۔ اگر کوئی درخواست لے کے آتا ہے، کوئی زمین الاٹ کروانی ہے، کوئی اور کام کروانا ہے، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے، وہ کرتے جائیں، اور یہ 17 جولائی تک کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ بھی چل رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ صورتحال قابو میں نہیں ہے، اور صورتحال خطرناک ہے، اور یہ ان کے اپنے دانشور بھی بتا رہے ہیں اپنے ٹاک شوز میں، جو روڈ شوز ہوتے ہیں وہ ان حلقوں میں جا رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب حالات خراب ہیں۔ باقی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ، یوٹیوب پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی تقاریر، عمران خان صاحب کو جو رسپانس مل رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ لوٹا کریسی، کیونکہ دوسرا ہے کہ انہوں نے تمام لوٹوں کو جو کہ منحرف ارکان تھے ان سب کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا، اور جب ٹکٹ دیا ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، وہ لوٹے ہوئے مسلم لیگ نواز، اب وہ سارے کے سارے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اس کا بھی ایک ریئیکشن موجود ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی مل رہا ہے، اور جو مظلومیت کا ہے وہ ووٹ مل رہا ہے، ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ پھر جو بات کی گئی تھی مہنگائی ختم کرنے کی، مہنگائی ختم نہیں ہوئی، بلکہ پیٹرول 100 روپیہ، ڈیزل 135 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے، 250 تک پہنچ چکا ہے، 250 اور 260 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ فیول، خوردنی تیل یعنی کہ کھانے پکانے والا آئل اور گھی، وہ کہاں پہنچ چکی ہیں، دالیں کہاں پہنچ چکی ہیں، 33% مہنگائی ہو چکی ہے۔ یہ بھی چیپٹر آپ کا کلوز ہوا۔ یہ جب ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر لوگ تو یہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سارا کے سارا دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ تو یہ تو ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق، لیکن حکم ابھی تک یہی ہے، آخری اطلاع آنے تک، کہ وہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جن کا نام لیا جاتا ہے وہ بھرپور طریقے سے متحرک ہیں، اور وہ ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کا نتیجہ وہ نہ آئے۔ یعنی غور سے سنیے گا کہ یہ بات طے ہے کہ الیکشن کا نتیجہ وہ نہیں آنا چاہیے جس کے نتیجے میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جائے اور چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائے۔ ایسے نتیجے کو ہر صورت میں روکنا ہے۔ مختلف فارمولاز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پری پول ریگنگ کا بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد کے بھی انہوں نے پلان کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اب کیا کی جا رہی ہے کوشش، اب یہ کوشش کی جا رہی ہے پولنگ ڈے والے دن تو پوری کوشش جو کی جانی ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ انتخابی فہرستوں میں گڑبڑ کرنی ہے، سب کچھ ہونا ہے، ووٹ کاسٹ نہیں ہونے دینا، یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد کی بھی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے جو آخری 2 تقریریں کیں اس میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کیا، نیوٹرل کا ذکر کیا، اور سب لوگوں کا ذکر کیا جو کہ ہڈن ہینڈ ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے ایڈ کی ہیں، اور اب وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں مراسلے والے معاملے میں، سائفر والے معاملے میں، کہ سازش، مداخلت، امریکہ کا رول، اس کو بھی لے کے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اب یہ سارے حربے تو ہو گئے ناکام، جتنے بھی طاقت استعمال، اب اس میں دھاندلی ظاہر ہے 19-20 تو ہو سکتی ہے، لیکن 15-20 نہیں ہو سکتی۔ پولنگ ڈے والے دن بھی وہ گڑبڑ نہیں ہو سکے گی اب، اور پھر ہیں بھی گرمیوں کے دن، ٹائم ختم ہو جاتا ہے جلدی، گنتی یعنی کہ لمبے دن ہوتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں ذرا چھوٹے دن ہوتے ہیں، اور اندھیرا ذرا جلدی ہو جاتا ہے، 5 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ گرمیوں میں 5 بجے پولنگ ختم ہوگی تو 5 بجے کے بعد گنتی شروع ہو جائے گی، اور یہ 2.5 گھنٹے تو ویسے ہی مل جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی ان کے ذہن میں ہیں۔ اب آ رہا ہے جی بجلی سستی، 100 روپے یونٹ، یہ ایک برائب کے طور پہ، کیونکہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ایک بجلی سستی کی جا رہی ہے، اور دوسرا پیٹرول سستا کیا جائے، پیٹرول اور ڈیزل، اور یہ ہونا تو بہت پہلے چاہیے تھا، کیونکہ آلموسٹ $30 فی بیرل قیمت کم ہو چکی ہے۔ $30 فی ڈالر،
یہ قیمت کم ہو چکی ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے جی کہ آج رات ہی یہ سہولت جو ہے وہ عوام کو دے دی جائے. اس کی ریزن جو انہوں نے اپنے سروے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا اپنا بھی اسٹریٹجک سیل جو ہے وہ بڑا کامیاب ہے اور وہ بھی سرویز کروا رہے ہیں اپنے بھی، تو ان کے پاس بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جی مہنگائی نے ستیہ ناش کر دیا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے عوام کا جینا محال، اور وہ بھی وہ مہنگائی جو ان 2-2.5 مہینوں میں ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی جان لیوا مہنگائی ہے جو کہ ہوئی ہے. اس لیے جب تک یہ کام نہیں کیا جاتا، عوام کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی، ہمارا الیکشن جیتنا محال ہے. لہذا پیٹرول سستا کیا جائے، ڈیزل سستا کیا جائے، کچھ اور بھی سبسڈی دی جا سکتی ہے تو یہ ہفتہ 10 دن کے لیے دے دی جائے. وزیر مزید استعفے آ رہے ہیں، وزیروں کو بھی اتار دیا گیا ہے میدان میں. جائیں حلقوں میں اور ڈٹ جائیں، ہر صورت میں زیادہ سے زیادہ ووٹ نکالیں اور اس کے بعد بھی جو کچھ کرنا پڑا ہے کریں. پھر کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں. کراچی میں کیونکہ پرسیپشن تو وہی ہے، کراچی میں جو کچھ ہوا بارشوں کے نتیجے میں اب تک 30 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 30 سے زیادہ، جو کہ الیکٹرانک میڈیا پہ نظر ہی نہیں آ رہے کیونکہ اس طرف توجہ کون دے گا. اور 30 سے زیادہ جاں بحق ہو چکے ہیں. DHA کنٹونمنٹ ایریا، ہمارے جو ڈیفنس ایریا ہے وہ سارے کا سارا ڈوب چکا ہے. عسکری کا علاقہ ڈوب چکا ہے، یعنی کہ کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں جہاں پہ اس وقت گھروں میں پانی، یعنی کہ DHA اور عسکری 3 جو مناظر، گھروں تک پانی جا چکا ہے. کنٹونمنٹ ایریاز میں گھروں میں پانی جا چکا ہے. عام علاقوں کا تو جو حال ہے وہ ہے ہی ہے. تو وہاں پہ MQM بھی بے بس نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی زبان کھولیں اور وہ کھل کر بیان کریں، کیونکہ وہ تو گئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کے ساتھ تو جنہوں نے ایک معاہدہ کروایا تھا، بڑا جاندار معاہدہ تھا، ابھی تک وہ بھی نہیں ملا. اب اسحاق ڈار صاحب نے آنا تھا پاکستان، اور یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ خطرات موجود ہیں اور ریورس گیئر کی طرف اب سوچنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے، ونڈو کھلا رکھنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے آنا تھا، واپس وزارت خزانہ سنبھالنی تھی، مفتاح اسماعیل صاحب کو فارغ کرنا تھا، اور خبریں بھی دی جا رہی تھیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ناکام وزیر خزانہ ثابت ہوئے ہیں، وہ IMF کو راغب نہیں کر سکے، ان کے ساتھ معاملہ طے نہیں کر سکے. اسحاق ڈار صاحب چٹکیوں میں یہ سارے کام کر دیں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے آنا تھا بطور نائب وزیر اعظم، اور انہوں نے چیک رکھنا تھا شہباز شریف صاحب پہ. تو وہ ان کی آمد جو ہے پاکستان وہ مؤخر ہو گئی ہے، وہ روک دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب آپ 17 جولائی کا انتظار کریں، جب تک ہماری پنجاب میں حکومت نہیں بن جاتی تب تک آپ واپس نہ تشریف لائیں، پنجاب میں حکومت بننے دیں، اور اس کے بعد ہفتہ 10 دن بلکہ 2-4 ہفتے آپ مزید رکیں. جب ہم آپ کو کہیں گے، جب سائن آئیں گے پازیٹیو، گرین سگنل ملے گا ہمیں، تو ہم آپ کو گرین سگنل دیں گے تو آپ تشریف لے آئیے گا. تو اسحاق ڈار صاحب کا بھی پاکستان کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے. اب انہوں نے دورہ پاکستان جو ہے وہ کرنا تھا جلدی، لیکن اب وہ اس دورے کو ذرا لیٹ کریں گے، پہلے انتخابات کا انتظار کریں گے. یہ ہے صورتحال. اور دوسری جانب عمران خان صاحب فل ڈوز دے رہے ہیں، اور اگلے 2-3 دنوں میں انہوں نے مزید اس ڈوز کو بڑھانا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.